فضیلت الشیخ تعارف میں آج کرا بھی دوں الحمدللہ، یہ وگرنہ یہ سمجھو ایک طرح سے ایک زیادتی ہو جائے گی ایک عالم کی طرف سے۔ محترم جناب سید ولی معظم ہاشمی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی جہود میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی علم میں عمل میں، اور اللہ پاک ان کو لمبی ایمان والی زندگی نصیب عطا فرمائے۔ اس لیے کہ جو بھی اہل علم ہے، جو بھی اہل خیر ہو، ان کے لیے یہ دعا ضرور کرے کہ اللہ اس کو ایک طویل عمر دے اور ایمان والی، تاکہ ان سے تو اپنے خیر کا دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے لے۔ نوجوان ہیں الحمدللہ، دیکھیں نوجوانی بہت کم عمر ہے، کم عمری میں الحمدللہ علم حاصل کیا اور بڑے جید علماء کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، علم حاصل ہوا۔ علماء کی عزت، قدر، ادب، احترام کی بدولت آج اللہ رب العزت والجلال نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ آج پورے پاکستان میں بفضلہ تعالی شیخ محترم کو ہر کوئی جانتا ہے۔ بعض لوگ غائبانہ طور پر سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی عمر والا، عمر رسیدہ شخصیت ہے نا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی ان کی بہت بڑی عمر، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو طویل اور ایمان والی زندگی دے کہ زیادہ سے زیادہ یہ دین کا کام کر سکے۔ لحن قرآنی میں باکمال ہے الحمدللہ، اور سب سے بڑھ کر باعمل ہونا یہ ایک بہت بڑا شرف ہے۔ باقی بشری تقادر سے کوئی بھی خطا سے مبرہ نہیں ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تو خطا کار تو ہم سب ہیں، لیکن ہم نے سب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے، خاص طور پر اہل علم کے لیے۔ تو انشاءاللہ شیخ بلال صاحب مختصر سا اپنا سبق دے کر پھر شیخ صاحب کا انشاءاللہ، شیخ صاحب ملی سے تشریف لائے ہیں، تو بارک اللہ فیک، تفضل۔ الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والهداية وأنزل على نبيه القرآن وحفظنا من الغواية وقرمنا بحفظ القرآن والرواية، ففيهما كفاية لمن له بصيرة ودراية. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لائق سب تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت بہترین کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور عملاً اس امت کو سمجھانے کے لیے سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها صدیقۃ بنت صدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق عالیہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تصویر تھی۔ سیدنا حضرت عطاء بن یسار رحمۃ واسعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ مجھے تو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات
موت کے بارے میں بتلائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے کہ تورات میں بھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صفات ذکر کی گئی ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 4838 لیس بفضل ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اخلاق ہیں، نہ ہی بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرنے والے ہیں، اور برائی کے جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے۔ یہ اخلاق جو ہے یہ خلق ہے، یہ خلق سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عادت اور طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے وہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6031 لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تري وجميل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ برا بھلا کہتے، نہ بےہودہ گفتگو کرتے، نہ لعنت کرتے۔ اگر کسی کو ڈانٹنا چاہتے تو زیادہ سے زیادہ یہی فرماتے اسے کیا ہو گیا، اس کی بشاری خواہ کروں۔ لیکن میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج میری اور آپ کی زبان سے کتنے لوگ تنگ ہیں۔ اسی زبان سے گالیاں، اپنی زبان کو بے لگام کرنا، اپنی زبان سے ہر وہ رتو یابس بولنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تبلیغ کے میدان میں پیچھے ہیں۔ ہمارے جو اپنے رشتہ دار دوست احباب وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ اس زبان کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں، اور جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی بد اخلاقی کے ساتھ بات کرنا، گالیوں پہ اتر آنا۔ 40 سالہ تعلق ہے، چھوٹی سی بات سنی سنائی ہمیشہ کے لیے تعلق کو ختم کر دی۔ یہ کون ہے پہلی صف کے اندر کھڑا ہوتا ہے؟ یہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، نیک اور صالح ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قطع رحمی کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جن کی گردنیں تلواروں کے سامنے نہیں جھکی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری اور وسلم کی اخلاق عالیہ کے سامنے جھک گئی تھی۔ یہ امتیازی خصائص ہے مسلمانوں کے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ پیارے انس، کہتے ہیں میرے دل میں کام لگایا، میں نے زبان سے کہا کہ میں نہیں کروں گا، لیکن میرے دل کے اندر ارادہ تھا، نیت خالص تھی۔ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، چلے گئے بازار میں جا کر بچے کھیل رہے، ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئے۔ اتنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہتے ہیں پیچھے سے میری گردن کو پکڑا، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور فرمایا یا انیس اذهبت حیث امرتک، پیارے انس تم وہاں گئے تھے جب میں نے تمہیں جانے کا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا ہوں۔ یہی سوچیے اگر میں اور آپ ہوتے گالیوں پہ اتر آتے، کس طرح کی باتیں کرتے، بدگمانیاں۔ اور آج بچے کیوں دور ہیں؟ پڑھائی کا معاملہ ہو، ہر وقت بچوں کی بےزتی کرنا دوسروں کے سامنے، اور ان کو اخلاق اور پیار سے نہ پڑھانا، ان کو کم تر سمجھنا، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے اور آپ سے دور ہیں۔ یہی زبان ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو جہنم میں پھینکے۔
ان الرجل يتكلم بالکلمہ، آدمی اپنی زبان سے کلمہ بولتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا 70 سال کی مسافت سے جہنم میں گہرا گرا دیا جائے گا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ یہی زبان ہے، یہی بداخلاقی ہے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور باپ باپ پہ گالیاں دینا، بدتمیزی کرنا، اور اتنے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا گیا جو گالیاں دیتے ہیں اور یقین کر لیے جب موت آتی ہے موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں کتنے لوگوں نے کہا جاؤ شراب لے کر آؤ، اسی حالت میں جان نکل گئی، زبان پہ گالیاں تھی، کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مطہرہ گواہی دے رہی۔ قال الحافظ في الفتح أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں نقل کرتے ہیں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 575۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا اخلاق نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور آپ تو یہ ہوتا ہے کہ جلدی گھر سے جائے تاکہ جان چھوڑے، کیوں آیا دروازہ توڑ رہا ہے، زبان سے گالیاں ہیں، بدتمیزی ہے، لوگوں کے سامنے بڑا دے، لیکن گھر کے اندر معاملات ایسے۔ اسی زبان کی وجہ سے کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی، کوئی حسن سلوک کیا، 10 لوگوں کے سامنے بیٹھ کر احسان جتلایا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ یہ دعا کریں میرے مولا میرا مقصد آپ کی رضا ہے، میں چاہتا ہی ہوں اس کا بدلہ اجر مجھے کل قیامت کے دن ملے۔ مجھے ان سے جو ہے وہ یہ نہیں کہنا کہ یہ میری تعریفیں کرے لوگوں کے سامنے، میرے بڑے بڑے نام اور انکبات لے، نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، میرا ایم اور مقصد اللہ کی رضا تھا۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے if you cannot literally be quiet، اگر آپ مثبت نہیں سوچ سکتے خاموش رہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے من صمت نجات، خاموش رہا نجات پا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الجمعہ باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ میں لکھ رہے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ زمار از شروع قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، مکے آیا، مکے کے کچھ بیوقوف لوگوں نے اس کو بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ یہ دیوانے ہیں، ان پر دیوانگی کا جنات کا عصیر کا اثر ہے۔ دیوان کون ہے؟ نون بلیور ہے، نون مسلم۔ یہ خواہش کر رہا ہے لوگ انی رأیت هذا الرجل، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، میں دم جانتا ان کو دم کر دوں، اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے ان کو شفا دے۔ اگر آپ مجھے اور آپ کو کوئی کہہ دے کہ تو دیوانہ ہے تو کیا ہوگا؟ ہم اس کے گلے پڑ جائیں گے، مساجد میں لڑائیاں اور گالیوں کے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بااخلاق، بہترین خلق والے، بہترین خلق کی تعلیمات دینے والے، آج کے مسلمان میں اکھڑ پن ہے، درستی ہے، دل میں کساوت ہے، نرمی نہیں، اخلاق اور پیار کی تعلیمات نہیں ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتا ہے مجھے پتہ چلا بابا اللہ آپ پر دیوانگی کا جنات کا عصیر کا اثر ہے، اگر آپ پسند کریں میں آپ کو دم کر دوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بااخلاق، بہترین خلق والے، بہترین خلق کی تعلیمات دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا نہیں، اسے ڈانٹا نہیں، بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آئے، بلکہ اس کی بات سننے کے بعد اپنی زبان مبارک سے کیا کلمات ارشاد فرماتے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمات کے سامنے یہ کلمات پڑھ دی. ذمات طبیب ہے اور بڑا عقلمند شخص ہے, پڑھا لکھا ہے. ذمات سوچنے لگا کہ شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات کسی نے رٹوا دی ہوں گی. کہتے ہیں آئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اپنے کلمات مل کر پھر پڑھ دیجیے. پھر دوبارہ کی سلاسل 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات پڑھ دی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمات کے سامنے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف, اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت, اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کھل کر نکھار کر اس کے سامنے پیش کی ہے, اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی بگڑیاں بنانے والا, نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں. ان الحمدللہ, یقیناً تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. نحمدہ, ہم اس کی حمد کرتے ہیں. ونستعینہ, اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ, واللہ سبحانہ و تعالی جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, واللہ سبحانہ و تعالی جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اما بعد, ذمات کیا کہتا ہے؟ میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے, شعراء کی شاعری سنی, خطباء کے خطبے سنے, لیکن آپ کی مثل کلام نہیں سنا. وَلَقَدْ بَلَغْنَا كَمِرْسَ الْبَحْرِ, ان کلمات کو سمندر کی تہ میں چلے گئے ہیں, ان میں اتنی معنویت اور جالویت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوا شخص خود بیمار کر گیا ہے اور کہتا ہے هذه يدك وبايعك على الاسلام. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر کے مسلمان ہوں. خدا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور اللہ کی رحمت کے ساتھ اس نے اسلام کو قبول کیا. تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں, چند دن کی زندگی ہے, انسان دنیا سے چلا جائے گا, لیکن آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ میرے قرآن اور حدیث کے علم کو سیکھنا ہے اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچانا ہے. میرا مقصد اللہ کی رضا ہے, لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے. میں چاہتا یہ ہوں جس کا اجر بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے کل قیامت کے دن عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں, آپ کی قبر جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ آپ کی قبر کو بنا دے گا. آپ کی قبر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون کو پیدا فرمائے گا, اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت خالص ہو کہ میرا مقصد اللہ کی رضا ہے, لوگوں کو دکھانا نہیں. اور یہ آپ سوچ لیجیے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, کوئی ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی, اللہ کے لیے جا کر اس سے معافی مانگ لیجئے. وَمَا قَالَ اللَّهُ بِغَفِرِ اللَّهِ عِزًّا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بڑھا دے گا. بظاہر تو لگے گا کہ میں نے اس سے معافی مانگی, لیکن نہیں, جس کی عزت کو رب تعالیٰ بڑھا دے وہ قبر کے عذاب سے بچے گا. جس سے رب راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے میدان محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ, یہ اس نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا, نہیں دیکھا برادری کو, اکثریت کو, یہ میرے لیے چھپ گیا ہے. رب تعالیٰ آپ کو بلندیوں سے نواز دے. اور اتنا مبارک آدمی جس سے رب راضی ہو گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جان نصیب ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا, اور اللہ تعالیٰ
جنت کے اندر داخل فرما دینا میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑھ کر مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے، سچے دل سے معافی مانگیے، دو رکعتیں پڑھیے، اپنے رب کو منا لیجیے کہ اللہ ہم دوبارہ آج کے بعد آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اعلیٰ اخلاق والا آدمی کی ساری والا ہو سکتا ہے؟ منہم سب پر کسی نے گالیاں دی، ومنہم من حسا علی الطعام، کسی نے مٹی اٹھا کر پھینکی، ومنہم من دفن فی وجہی، ایسے بدبخت بھی تھے جس نے تھوکنا بھی چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن سے، منہج سے وفا کی ہے، جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے وفا فرمائی، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو وقف کر دیا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، صحیح بخاری سے لے کر جملہ کتب حدیث کو جمع کر لیا جائے، اس بندے کی کوئی روایت نہیں۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى ميناء البحر ليصلون على معلم الناس الخير۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، ساتوں آسمانوں کی مخلوقات، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، سمندر اور دریاؤں میں مچھلیاں، ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے، ان سب مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پابند بنا دیا ہے کہ تم بخشش کی دعا کرو تو اس ہستی کے لیے جو دنیا کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، جو دنیا کو تبلیغ کرتا ہے، جو دنیا کو کہتا ہے زنا سے بچ جاؤ، زرکاری سے بچ جاؤ، موحد بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، وہ کہتا ہے میں نے تبلیغ پہ جانا ہے، میں نے جا کر لوگوں کو دعوت دینی ہے، میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، میں سب کو لے کر جنت میں جاؤں گا۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں، میں سب کو لے کر جاؤں گا۔ تو مجھے بتائیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو دین کے لیے وقف کر دیا، دنیا سے آپ چلے جائیں گے، آپ کی قبریں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ اگر چند لوگ گالیاں بھی دیں، تانے بھی دیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بھلا فرشتوں کی دعاؤں کو توڑ کر کسی کی بد دعا اثر کرے گی؟ کسی کی نہیں۔ اگر سچا منہج ہے پھر انسان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں نے بہت کچھ کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ، اخلاق اور محبت کے ساتھ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ قلم میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے، والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس سے فرشتے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً آپ عظیم اخلاق والے ہیں۔ 2 ہفتے پڑھی، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجیے، سچے دل سے معافی مانگ لیجیے کہ میرے مولا مجھ سے جتنی غلطیاں ہو گئی مجھے معاف فرما۔ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ نمازوں کی پابندی میں اپنی زندگی کے لیل و نہار کو تبلیغ کے لیے وقف کروں گا کہ میں نے جانا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ میری وجہ سے اگر کوئی شخص، آپ کی وجہ سے اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص بھی میرے پیارے بھائیوں ہدایت پر آ گیا، تو میرے پیارے بھائیوں کیا پتہ ہے کہ زندگی کے سارے گناہ معاف اور اللہ تعالی راضی اور جنت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جانا کیا چاہیے؟ ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد سچے دل سے معافی مانگنی ہے کہ میرے مولا میں آج کے بعد دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ جتنے بھی گناہ ہیں رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما
کہتا ہے، قرآن کہتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ توبہ کر لے عمل صالح، 80 سال 20 30 40 سال جتنے سال مرضی بڑھا، 120 سال، اللہ فرماتا ہے فائد ایسی لگاؤ اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وارحمنا كما ربياني صغيرا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم البسهم لباس الصحة والعافية، إله العالمين ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں نفسیاتی جسمانی روحانی بیمار ہیں، یا اللہ ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، یا اللہ کشمیر میں برما میں فلسطین میں بیت المقدس میں پاکستان میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، الہ العالمین جن جگہ سیلاب آیا، جن لوگوں کے گھر ڈوب گئے، الہ العالمین ان سے راضی ہو جا، الہ العالمین ان پر خصوصی اپنی رحمتوں کا نزول فرما، الہ العالمین ان کی مدد فرما، الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، ہم یقیناً اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں معاف فرما، اپنے دیدار کا مستحق بنا، مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکاتوں سے جان نصیب فرما، الہ العالمین جس طرح آپ یہاں جمع ہیں علیہ ذالک علیک بیزید، یا رحمان آپ کے نزدیک مشکل نہیں، ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما، ایکسیڈنٹ کی موت بچا، موت سے بچا، موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو برکتوں عزتوں سے نواز، ان کی نیک خواہشیں قبول فرما، الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جا، الہ العالمین یہ جو گفتگو کی چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز، الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جا، الہ العالمین یہ جتنے بھائی بہنیں آئے بیٹھے ہیں، الہ العالمین سب پر جہنم کی آگ کو حرام فرما، الہ العالمین ہمارے محترم بھائی مولانا قاری عتیق احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کے والدین کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، مولا کریم ان سے راضی ہو جا، ان کی والدین اس میں برکتیں فرما، ان کی جہود کو شرف قبولیت سے نواز، مولا کریم جس طرح یہ دین کا کام کر رہے ہیں مزید برکتوں عزتوں سے نواز، حاسدوں کی حسد شریروں کی شر سے محفوظ فرما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.